تو ایک عمل پیارے طلبہ عزیز آپ اہتمام سے کریں. میں آپ تمام کو اس کی اجازت دیتا ہوں. آپ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں نے جب سے یہ عمل کرنا شروع کیا، میں باوضو خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ وہ پیشاب کے قطرے کی تکلیف تھی میری بالکل ختم ہو گئی. اور ایک جگہ ایسی کھجلی ہوتی تھی، نہ کہہ سکتے تھے نہ سہ سکتے تھے، شرم آتی ہے کئی مرتبہ مجمع عام میں کھجلانا، الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گئی. اور جیسا کہ ساجد نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جتنی جسمانی بیماریاں ہیں ان کے پیچھے در پردہ ابتدائی عمل شیطان کا ہوتا ہے. تو جب ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیں. فجر کے بعد اور مغرب بعد یہ عمل کرنا ہے. پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی اور تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. بہت آسان ہے نا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی اور تینوں قل، اور پھر ایک سطر کی دعا ہے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید. اصرف عنا شر کل جبار عنید، یہ پڑھ کر پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح پھیلائیں، اور اس پر ایسا دم کریں جس میں تھوک کے ذرات بھی شامل ہوں. ایک تو ہے اس میں تھوک کے ذرات شامل نہیں ہوتے، تھو تھو تھو، جس کو تھتکارنا کہتے ہیں. ٹھیک، اس طرح دم کرنے کے بعد پیچھے سے لے کر آگے پیشانی تک پورے سر پر، پھر چہرے پر، پھر دائیں بغل کے نیچے ہاتھ رکھ کر آگے تک لائیں، اور اس طرح سے جیسے کسی چیز کو جھاڑتے ہیں یوں کریں. پھر بائیں بغل کے نیچے سے ہاتھ لا کر آگے تک لائیں اور اس طرح سے جھاڑیں. پھر سینے پر، پھر مونڈوں پر، جہاں تک کمر پر ہاتھ پہنچ سکے وہ. اس کے بعد ران سے لے کر گھٹنے کے نیچے اوپر اچھی طرح ہاتھ آگے تک پھرا لیں. اسی طرح بائیں ران سے لے کر شروع کریں، اوپر نیچے اور گھٹنے کے نیچے اور پیر کے پنجے تک. خاص طور سے یہ جو فولڈ ہیں، جیسے بغل ہیں، ران ہیں، گھٹنے کے نیچے کا حصہ، یہ فولڈ ہیں، مڑتے ہیں. یہ ان جگہوں پہ پسینہ بھی جلدی آتا ہے، تعفن بھی جلدی پیدا ہوتا ہے. لہٰذا بہت سی مخلوقات شیاطین اجنہ کی وہ اس میں رہتی ہیں، اس لیے ان کے نیچے اچھی طرح سے ہاتھ پھیلا لینا چاہیے. فجر کے بعد کرو گے تو انشاءاللہ دن بھر محفوظ رہو گے ان مخلوقات بد سے، دن بھر اللہ کی حفاظت میں، سیانت میں آ جائیں گے. اور مغرب بعد کریں گے تو انشاءاللہ رات بھر ہماری محفوظ رہے گی. اور صبح کو آپ انشاءاللہ اگر مسنون عمل، یعنی اس جیسا ہی عمل ہے ملتا جلتا، رات کو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، تینوں قل پڑھ کر، اور پھر اس میں تسبیح فاطمی بھی شامل ہے، دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیل لیں. صبح کو انشاءاللہ آپ نشیط اٹھیں گے، ایک دم بستر خود آپ کو اچھال دے گا. کیا وجہ ہے کہ اذان ہو چکی، سپروائزر جو ہے چکر پہ چکر لگا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، اور 5 منٹ اب نماز میں باقی ہے اور اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی. یہ اصل میں رات بھر شیطان نے عمل کیا ہوتا ہے، تھکایا ہوا ہوتا ہے، متاثر کیا ہوا ہوتا ہے جسم کو، اس لیے نماز کی طرف بھاری قدم سے چلتے ہیں. اور جب نشاط ہوگا آپ صف اول میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کے ہاتھوں میں قرآن پاک چمکتا ہوا نظر آئے گا. تو پیارے بچوں کریں گے نا انشاءاللہ. اب اس سے ملتی ہوئی ایک بات انہی کی حضرت کی بات جنہوں نے مجھے یہ عمل کا اس کی اجازت دی. انہوں نے فرمایا کہ اصل میں شیطان دشمن ہے انسانوں کا، تو انسانوں کو تکلیف پہنچانا اس کا موضوع ہے، تکلیف پہنچانا اس کا مقصد ہے. اب تکلیف وہ 3 اہداف پر پہنچاتا ہے، ایک تو جسم، دوسرا روزی روٹی یعنی کاروبار، اور تیسرا تعلقات. سب سے پہلے جسم کو متاثر کرتا ہے. جسم میں چاہے جسمانی بیماری پیدا کر دے، یا پھر وہ نظر بد ڈال کر یا سحر کر کے جسم کو متاثر کرے، ہر طرح سے کوشش کرتا ہے. دوسرا روزی روٹی میں وہ پریشانی بادھائیں لاتا ہے. کئی مرتبہ پارٹنر دشمن بن جاتا ہے، کئی مرتبہ پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں، کئی مرتبہ کہیں کام کیا ہوا ہوتا ہے وہاں سے پیمنٹ نہیں ملتا. یہ ساری کی ساری روزی روٹی کی تکلیف ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، حضرت دعا کر دیجئے، پہلا حال یہ تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بنتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو مٹی بن جا رہی ہے. ایسی باتیں سنتے ہوں گے. بس دعا کرنا، ایک ڈیل چل رہی ہے، کئی مرتبہ ڈیل
95% تک پہنچی، 5% رہتی ہے اور ایک دم فیل ہو جاتا ہے۔ یہ ان میں بھی شیاطین عمل دخل، یہ ہمارے کاروباری اعتبار سے جو متاثر ہوتے ہیں، اس میں بھی شیطان اور جناتوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے تعلقات، پہلے پارٹنروں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اب دشمنی ہو گئی۔ پہلے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، اب دشمنی ہو گئی، جی حسد ہو گیا۔ پہلے ہم عصروں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اب دشمنی ہو گئی۔ پہلے دونوں عصر کے بعد تفریح میں ساتھ جاتے تھے، اب ایک کو ترقی مل گئی اور ایک کو ترقی نہیں ملی تو وہ اس نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ یعنی خواہ مخواہ، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں وگل لے دے، خواہ مخواہ دشمن بن جاتے۔ تو یہ تعلقات میں جو ایفیکٹ پڑتا ہے اور یہ حسد ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اس میں بھی شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں یہ عمل انتہائی مجرب اور جو ہے مؤثر ہوتا ہے، یہ جو بتایا آپ کو۔ آپ اس کو کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مقبولیت و محبوبیت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ صحت کے اعتبار سے فریش رکھیں گے۔ ایک دم سے آپ جو ہیں ایسے چاق و چوبند رہیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بڑے بڑے آپ پڑھنے کا کام کریں گے، لکھنے کا کام کریں گے، تھکنے کے کام کریں گے، اور تھوڑا سا آرام کر کے ایک دم فریش اٹھیں گے اس عمل کی برکت سے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور اہم چیز بیٹا، پیارے بچوں، یہ کہ ہم اتباع سنت کریں۔ ہر عمل کی ایک سنت معلوم کر لیں، ہر عمل کی سنت معلوم کر لیں۔ استنجا خانے میں جانے کی سنت کیا، باہر آنے کی سنت کیا، کھانے کی ابتدائی سنتیں کیا، کھانے سے فارغ ہونے کی سنت کیا، سونے جاگنے کی سنت کیا، چلنے پھرنے کی سنت کیا۔ سنت میں بہت زبردست اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی۔ اللہ کے نام میں اتنی بڑی تاثیر ہے، اتنی بڑی تاثیر ہے کہ شیطان کا گزر بسر نہیں ہوتا اس طرف سے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو اثر دیا تھا، کیا مجال تھی کہ جس طرف سے گزر جائیں شیطان ادھر سے گزرے۔ اللہ پاک نے کیسا رعب عطا فرمایا تھا۔ اس لیے پیارے طلبہ عزیز، ان باتوں کو ہلکا نہ سمجھیں۔ آپ سمجھیں کہ اصل کام تو یہی ہے، باعمل زندگی گزارنا۔ یہ علم اور یہ پڑھنا پڑھانا یا اساتذہ کی محنتیں، یہ سب اسی لیے تو ہو رہی ہیں کہ ہم باعمل بنیں۔ سب کا خلاصہ یہی تو ہے کہ ہم باعمل بنیں۔ یہ نہ سوچے کہ عمل کے لیے زندگی کوئی اور آئے گی۔ ہمارے ساتھ میں ایک بمبئی کا ایک چلبلا طالب علم تھا، تو وہ ہمیں بھائی جان کہہ کے پکارتے، کہا کہ بھائی جان دیکھو، جب تک داڑھی نہیں آئے گی وہاں تک مجھے سب مزے کرنے دو، جب داڑھی آ جائیں گی اس کے بعد۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ توقع ہے کہ داڑھی تک زندہ رہیں گے؟ تو بہت سے بچوں میں یہ الفاظ جو ہیں یہ مومنانہ نہیں ہے، یہ شیطان اندر سے بول رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ حج نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ حج کے بعد پھر نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، پھر اپنے آپ کو بہت کیئرفل رکھنا پڑے گا، سنبھالنا پڑے گا، اس لیے ذرا ابھی کچھ شوق پورے کر لیں، کچھ کما دھما لیں، کچھ شادیاں ہو جائیں، گھر بنا لیں، اس کے بعد داڑھی بھی سفید ہو جائے گی، پھر حج کرنے جائیں گے، پھر تو مسجد میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ حقیقت میں شیطان بول رہا ہوتا ہے، مومن کا یہ جواب نہیں۔ وہ اتنے دن غافل رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح بہت سے طلبہ عزیز، خاص طور سے درجات حفظ کے طلبہ، جو قرآن پاک کے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک دم سے بہت سے بچوں کو ایسا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، ایسے ایک دم سے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ تالا لگ گیا ہے۔ خود بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اب یاد ہی نہیں ہو رہا، آگے نہیں چل پا رہے۔ استاذ بھی ناراض ہوتا ہے، باہر نکالتا ہے، سزائیں دیتا ہے دنیا بھر کی۔ کئی مرتبہ استاذ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شیطان کا عمل اس پر ہو چکا ہے، اس کو نظر بد لگ چکی ہے، یہ متاثر ہو چکا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ ضربہ یضربو کے ذریعے سے میں اس مصیبت سے اس کو نکال دوں گا۔ حالانکہ وہ بچہ اور زیادہ، ایک تو بیچارہ پہلے سے ہی مظلوم ہے شیاطین کی طرف سے، نظر بد کی طرف سے، اور اوپر سے اور ظلم ہو رہا ہے۔ اور کئی مرتبہ بچہ بھاگ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ رہنا اس حال میں تو میرے لیے بہت مشکل ہے، گھر چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر کھدیڑا جاتا ہے، تو گھر میں بھی پناہ نہیں اور استاذ کے یہاں بھی شفقت نہیں، تو وہ کئی مرتبہ تیسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے جو بہت ناگفتہ بھی ہے، اس کا میں تذکرہ بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے ڈھیر سارے واقعات ہوئے اور میرے علم میں۔ پیارے طلبہ عزیز، جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو، آپ ذکر و اذکار کے ذریعے سے جو مسنون دعائیں ہیں ان کی پناہ لیں، ان کو اپنائیں، ان کو اپلائی کریں، اپنے اوپر دم کریں۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے اس کو پیارے طلبہ عزیز معمولی نہ سمجھیں۔ اگر میں آپ تمام سے یہ کہوں کہ مجھے 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ ہدیے میں لا کے دے تو بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ مفت میں اللہ پاک نے دولت میں لائی ہے،
میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں باوضو خانے خدا میں بیٹھا ہوں، میں نے اس پر عمل حرم شریف سے شروع کیا، 3 دن ہوئے اور مجھے اس کا اثر ظاہر ہوا کہ پیشاب کے قطرات سے بالکل اللہ پاک نے نجات عطا فرما دی۔ اور جو میں نے کہا کہ ایک خاص جگہ پہ خارش ہوتی تھی، اللہ پاک نے اس سے نجات عطا فرما دی، شفا عطا فرمائی۔ اس لیے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ چہرے پر نور آئے گا، دل میں سکون آئے گا، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ الحمدللہ میں چاق و چوبند ہوں اور میرے اندر کوئی انرجی، یہ روحانی انرجی ہوگی، اور شیاطین کا اثر آپ سے ختم ہوگا۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ بس آج کی محفل اور آج کا سبق یہی تھا۔ مجھے امید ہے کہ اگر طلب عزیز آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، مبارک شب ہے، مبارک دن ہے، آج ہی سے مغرب سے آپ اس پر عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ، اور عہد کر لیں کہ زندگی بھر کرنا ہے، نہ یہ کہ پیارے طلب عزیز آپ، بلکہ اس کو اپنے گھروں تک اس عمل کو پہنچائیں، اپنے والدین کو کہیں، بھائی بہنوں کو کہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ نوجوان بچوں کے چہروں پر پھنسیاں ہو جاتی ہیں، یہ علامت ہے متاثر ہونے کی، شیاطین کا اثر ہوتا ہے۔ بظاہر یہ بات تو ابھی سمجھ میں نہ آئے، لیکن آئے گی سمجھ میں، تاکہ ان کے نکاح میں تاخیر ہو۔ جب نکاح میں تاخیر ہوگی تو ظاہری بات ہے، جس کو نکاح کے تقاضا اور اس میں تاخیر ہو تو کتنی ذہنی الجھن ہوتی ہے، تاکہ وہ کوڑتے رہیں، جلتے رہیں، اور گناہوں کے تصورات کرتے رہیں، اور گناہوں کی کیفیت میں زندگی گزاریں۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ نوجوان بچوں کی بھی ہوتی ہے کئی مرتبہ، اور نوجوان بچوں کی تو زیادہ ہوتی ہے، چہرے پہ پھنسیاں آ جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ نوجوان بچے اور بچیاں اپنے رشتے آتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں، مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا۔ ماں باپ روتے ہیں، بیٹا تیری عمر ہو چکی ہے، تیرے دل میں اگر کوئی بسا ہوا ہو تو وہ بھی کہہ دے، تاکہ جائز طریقے کے مطابق مجمع عام میں تیرا نکاح کر دیں۔ کوئی ایسا قدم مت اٹھانا ہمارے علم کے بغیر کہ پھر ہم معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہیں۔ وہ بھی روتی ہے اس پر کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو مجھے ایسا الزام مت لگا، مجھے نکاح نہیں کرنا، جب کرنا ہوگا میں کہوں گی۔ حالانکہ یہ بات کہتے کہتے کئی سال بیت چکے اور نہیں کہہ رہی اور نہ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متاثر ہے، یہ متاثر ہے، شیاطین نے جکڑ رکھا ہے، حلال چیز کی طرف اس کو قدم بڑھانے نہیں دینا چاہتا، اور ویسے شہوانی شیطانی خیالات اس کے دل میں ضرور آتے ہیں۔ اور یہی حال کئی مرتبہ نوجوان بچوں کا ہوتا ہے، عمر بیت رہی ہے، بلکہ سر میں داڑھی میں بال کچھ سفید نظر آنے لگے، لیکن نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رکھا ہے میں تو بہت متقی ہوں، سب کچھ، حالانکہ شیاطین کا اثر متاثر ہے، متاثر ہونے کی علامت ہے۔ غرض یہ ہے کہ میں اس موضوع پر آپ کے سامنے کیا بات کروں، بس اتنا چند مثالیں آپ کو سامنے بیان کی اور شیطان کا تذکرہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ طالب علم ہیں، پڑھنے والے ہیں، آپ اس کی چالوں سے زیادہ متاثر ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ کن کن راستوں سے وہ بہکاتا ہے، اور کن کن لمحات کے اندر وہ کیسا کیسا ہیجان پیدا کرتا ہے۔ پیارے طلبہ عزیز، اس جو ہے وظیفے کی اہمیت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جان چھڑائیں گے۔ تو اپنے گھروں میں بھی اطلاع کریں، جو بچیاں، جو بچے، جو بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں، رشتے ناتے ان کے رکے ہوئے ہیں یا ان کا دل نہیں کر رہا، ان کو ضرور یہ عمل پہنچائیں، انشاءاللہ اس کا ان کو نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی ویسے الحمدللہ یہ واٹس ایپ پہ بھی بہت چل پڑی ہے، اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی آئے۔ یا عزیز، اچھا ماشاءاللہ، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ یہ جو اصرف عنا ہے، یہاں اپنے اس پرابلم کا تصور کریں جس سے بھی متاثر ہو، چاہے کاروبار سے متاثر ہو، چاہے جسم کے اعتبار سے متاثر ہو۔ جی ہاں یہ بھی، جی یہ پہنچا ہے، یہ وہیں ترکیسر سے پہنچا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ تو اصرف عنا جو ہے، اصرف عنا پہ اپنے پریشانی کا تصور کرے، چاہے جسمانی کوئی تکلیف ہو، روحانی کوئی تکلیف ہو، کاروباری کوئی تکلیف ہو، یا تعلقاتی کوئی دشمنی، کسی نے مقدمہ ڈال دیا، کسی نے کیس ڈال دیا۔ اب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ عدالتوں میں چکر کاٹنا اور وکیلوں کے بنگلے آباد کر دینا اور پولیس والوں سے ملنا کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو بھی معاملہ ہے جس سے زیادہ متاثر ہو، جی اس کا تصور کر کے اس کو پڑھیں، اور بڑا بھی تصور کر سکتے ہیں اپنے پورے خاندان کا، اپنا بچوں کا، بیوی کا، بھائی بہنوں کا، محسنین کا، اپنے اساتذہ کا، ان کا تصور کر بھی کر سکتے ہیں۔ اب طلبہ تو پتہ نہیں کیا کیا تصور کریں گے کہ استاذ دور نہ سنیں، استاذ پٹائی نہ کریں، یہ بھی تو ایک مصیبت ہی ہے۔ تو اصرف عنا پر پریشانیوں کا تصور کرے ہلکا سا، جی اصرف عنا شر کل جبار عنید، یہ بہت
भारी भरकम कलमात हैं। मैं तो अपनों में बैठा हूँ। कल रात की बात है, मैं मगरिब की नमाज पढ़कर अपने मामूलात पूरे करके तिलावत करके घर गया। घर जाने के बाद मैंने खाना खाया और खाने के दौरान ही ये कैफियत पैदा हुई कि आज मस्जिद जाना मेरे लिए मुश्किल है, निढालपन सा हो रहा है। कई मतलब ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे भी होता है, शुगर वाला हूँ। तो मैंने अपने नफ्स की बात मान ली कि वाकई तबीयत ऐसी है, आज मैं देर से नमाज पढ़ूंगा। छोटे मुन्ने को भी कह दिया कि मेरे लिए मुसल्ले के पीछे जो मुसल्ला बिछाया जाता है आज न बिछाएं और जमात वक्त पर खड़ी कर दें। खैर, अच्छा, अचानक कई मरतबा आप लोगों को महसूस होता है एकदम सुई जैसी चुभी या एकदम किसी जगह खारिश आई। ये इन्हीं मखलूक का असर है। तो मुझे एक जगह ऐसा खतरनाक सुई जैसी चुभी जैसे किसी ने अभी कोचा हो। तो मैंने फौरन या अजीज़ या हमीद या ज़ल अर्शिल मजीद इसरिफ अन्ना शर्र कुल्ली जब्बारिन अनीद ये पढ़ा। 2 या 3 मरतबा मैंने पढ़ा। नशात के साथ में उठा, तजदीद वज़ू किया और वज़ू करने के बाद सीधा मस्जिद आया। तो छोटे मुन्ना ने मोहम्मद ने देखा कि बुतवारे, जल्दी से मुसल्ला बिछाया। उसने मुझे इस्तिफ़सार वाली निगाहों से देखा कि आपने तो मना किया था, मुझे हिदायत दी थी कि जमात वक्त पे कर देना, मुसल्ला मत बिछाना। मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत में नशात है अल्हम्दुलिल्लाह। न ये कि मैंने फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ अदा की, बल्कि नवाफिल और वाजिबात जो है वो भी अदा की। एक्स्ट्रा तहज्जुद की नफलें पढ़ी। तहज्जुद में तो उठ के पढ़ता ही हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा भी पढ़ लेता हूँ कि अगर कभी किसी मौके पर जो है मौका ना हो या अचानक सफ़र पे जाना पड़ जाए तो है मामूल की क़ज़ा ना हो। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। तो इन दुआओं को मामूली नहीं समझना चाहिए। और जब किसी साहिब निस्बत की तरफ से कहीं से निस्बत के साथ आया हुआ कोई अमल मिलता है तो उसकी बरकत दोबाला हो जाती है। तो ये हरम शरीफ से ये वजीफ़ा मुझे यहाँ तक लेकर आया है, आप तक, और आप तक पहुँचाया है। आप आगे तक पहुँचाएँ, इसको अमल करें, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। बारकल्लाह फीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला अहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीक़ा अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुए ख़ात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाज़े पर, एक साहिल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत की भीख दे दीजिए, अपने ताल्लुक़ की भीख दे दीजिए, अपने क़ुर्ब की भीख दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मासियत से बचा दीजिए। अल्लाह, ताअत की तौफ़ीक़ दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। प्यारे अल्लाह, ये प्यारे तलब अजीज़ का मजमा है, ये मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजमा है। मेरे प्यारे अल्लाह, जो मेरात का मुबारक दिन है, मेरे प्यारे रब, आपके सामने हाथों का प्याला बनाकर भीख मांग रहे हैं। अल्लाह, किसी को महरूम न फरमाइए। अल्लाह, किसी को महरूम न फरमाइए। अल्लाह, किसी को महरूम न फरमाइए। अल्लाह, बहुत दूर दराज से तलब अजीज़ आए हैं। अल्लाह, दूर दराज से चल कर आए हैं। किसी को 2-2 दिन लग जाते हैं अपने वतन से यहाँ पहुँचने में। मेरे प्यारे अल्लाह, वतन में कोई बीमार होता है, वतन में किसी का इंतकाल होता है, बच्चे तक खबर देर से पहुँचती है और ख़बर वक्त पे भी आ जाए तो न शिरकत कर सकता है, न जा सकता है, कूड़ के रह जाता है। ये मेरे प्यारे अल्लाह, इन टूटे हुए तलब अजीज़ के दिल पर मेरे प्यारे अल्लाह आपकी रहमत हरदम बरसती रहती है। अल्लाह, टूटे हुए दिल वाले तलब अजीज़ का वास्ता मेरे प्यारे अल्लाह हम सब की बिगड़ी बना दीजिए। अल्लाह, हम सब की बिगड़ी बना दीजिए। अल्लाह, हम सब की बिगड़ी बना दीजिए। मेरे प्यारे रब, कितने मासूम मासूम बच्चे हैं जो हाफिज होने आए हैं, कारी बनने आए हैं, आलिम बनने आए हैं। सबक याद नहीं होता, सबक याद होता है तो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, फिर दौर याद करना मुश्किल होता है। मेरे प्यारे अल्लाह, तमाम को आपने मुंतखब किया है और तमाम ये सारे के सारे तलब अजीज़ आपके मुंतखब हैं। या अल्लाह, ये आपके मुजतबा हैं। आपने इनको पसंद किया तभी तो यहाँ तक पहुँच सके हैं। आपने इनका इंतखाब किया तभी तो ये पढ़ने बैठे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आप तो चाहते हैं कि ये पढ़ें, लेकिन नफ्स शैतान इनको परेशान करता है। अल्लाह जी, आप बचा लीजिए।
اللہ جی آپ بچا لیجئے، اللہ آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے، اللہ آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ یقیناً شیطان کا تسلط، اجنہ کا تسلط اور ان کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، یہ بھی آپ کا ابتلا ہے، یہ بھی آپ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور اس میں آپ کی بڑی ساری حکمتیں ہیں، اس میں آپ مومن بندوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تبھی تو آپ نے اشرف المخلوق بنایا ہے میرے پیارے اللہ۔ لیکن ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ جی آپ ہمیں نعمتوں میں رکھیے، آپ اپنی حفاظت میں رکھیے اور اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہم ناکام ہو جائیں گے، اللہ جی ہم فیل ہو جائیں گے، اللہ جی آپ بچا لیجئے، اللہ جی آپ بچا لیجئے، اللہ جی آپ بچا لیجئے، اللہ جی آپ بچا لیجئے۔ اللہ اتنے سارے بچوں میں یا اللہ کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے ابا نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے۔ اور پیارے اللہ کئی مرتبہ کوئی باپ اپنے بچے سے ملنے کے لیے کوئی گھر سے بیگ لے کر آتا ہے، اس میں ٹفن لے کر آتا ہے، گھر کا تازہ کھانا لے کر آتا ہے، کوئی نمکین لے کر آتا ہے، کچھ بسکٹ لے کر آتا ہے، تاکہ بچہ ہفتہ عشرہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ وہ یتیم بچہ دیکھتا ہے، سوچتا کاش میرے ابا ہوتے، کاش میری امی ہوتی، وہ بھی میرے لیے بیگ بھر کے بھیجتی، وہ بھی میرے لیے کپڑے دھو کر پریس کر کے بھیجتی، وہ بھی میرے لیے گرم کھانا بھیجتی۔ پیارے اللہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ رب کریم اس ٹوٹے ہوئے دل والے اس یتیم بچے کا واسطہ میرے پیارے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ جی ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ کتنے اساتذہ کرام ہیں جو بچپن میں خود چھوٹے تھے، بچے تھے، مدارس میں پڑھنے داخل ہوئے، جو فارغ ہوئے، بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، فارغ ہوئے، پھر چند ہی دنوں کے بعد کسی نہ کسی مدرسے میں تقرر ہوا، اور وہ دن اور آج کا دن بچپن سے لے کے آج تک زندگی کے 55 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، وہ پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں میرے پیارے اللہ۔ انہوں نے زندگی کی نہ بہار دیکھی، نہ دنیا کی فضا دیکھی، نہ دنیا کی رنگینی دیکھی، یا اللہ وہ مدرسوں سے نکلے اور مدرسوں میں داخل ہو گئے۔ ہائے میرے پیارے رب، انہوں نے پوری زندگی اسی راستے میں گزار دی ہے میرے پیارے اللہ، ان کی استقامت کا واسطہ، یا اللہ ان کی استقامت کا واسطہ، اور آپ کی ان کو جو توفیق ملی ہے ان کے موفق ہونے کا واسطہ، یا اللہ ان کے فیض کا واسطہ میرے پیارے اللہ ہم سب کو بافیض بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو بافیض بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو بافیض بنا دیجئے۔ پیارے اللہ اساتذہ اور طلبہ میں مشفق باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم کر دیجئے، حاکم اور محکوم کا رشتہ قائم ہونے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ اساتذہ کے دل میں طلبہ عزیز کی محبت اور الفت پیدا فرما دیجئے، اور طلبہ عزیز کے دل کے اندر اپنے اساتذہ کی محبت اور اکرام اور احترام پیدا فرما دیجئے۔ اللہ اس ادارے کو منار نور بنا کے قبول فرما میرے پیارے اللہ، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اسباب و وسائل کی طرف سے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو اللہ عافیت کے ساتھ غیبی خزانے سے اس کا تکفل فرما۔ یا اللہ پڑھانے والے اساتذہ، کام کرنے والے عملے میں میل محبت عطا فرما، اساتذہ و طلبہ میں الفت پیدا فرما میرے پیارے اللہ۔ جو سوچے ہوئے انتظامیہ کی سوچے ہوئے نیک ارادے ہیں عافیت کے ساتھ پورے فرما۔ اللہ جی عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، امت کو عزت رفتہ دے دیجئے، عظمت رفتہ دے دیجئے، شان رفتہ دے دیجئے، شوکت رفتہ دے دیجئے، خلافت رفتہ دے دیجئے میرے پیارے اللہ۔ بہت دن ہو گئے یا اللہ، چاروں طرف سے یا اللہ ظلم اور جور کی خبریں آتی ہیں، ہر طرف ظلم کا شور، کفر کا شور، ظلم کا شور ہے میرے پیارے اللہ۔ رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے یا اللہ۔ امت کو گود لے لیجئے یا اللہ، امت کو گود لے لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کسانوں اور مزدوروں کے پیچھے کھیت میں صبح جاتے ہیں، بچہ چلتا رہتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو امی سے کہتا ہے امی مجھے گود لے لو، ماں کہتی بیٹا تھوڑا سا اور چل لو، اور جب وہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے اور پیر میں کوئی کانٹا یا پتھر چبھتا ہے تو وہی رونے بیٹھ جاتا ہے، پھر ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، چومتی ہے، کندھے پہ بٹھا لیتی ہے میرے پیارے اللہ۔ بچپن سے آپ کی راہ میں چل رہے ہیں یا اللہ، اب تو آولے پڑ چکے ہیں یا اللہ، گھٹنے پھوٹ چکے ہیں، ایک قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں نفس و شیطان ایسی ٹھوکر مارتا ہے، 10 قدم پیچھے جا کے گرتے ہیں میرے پیارے اللہ۔ اب تو گود اٹھا لیجئے اللہ، اب تو لے لیجئے اللہ، اب تو گود لے لیجئے اللہ، اب تو رحمت کے سینے سے لگا لیجئے اللہ، اب تو رحمت کے سینے سے لگا لیجئے اللہ۔ کوئی حافظ سمجھتا ہے، کوئی قاری سمجھتا ہے، کوئی بزرگ سمجھتا ہے، کوئی نیک سمجھتا ہے، ہم کتنے کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے پیارے اللہ۔ لوگوں کے ظام اور گمان کے مطابق یا اللہ اس سے بہتر بنا دیجئے یا اللہ۔ وہ جو ہمارے بارے میں یا اللہ خوش فہمیاں رکھتے ہیں یا اللہ، ان خوش فہمیوں کو ہمارے حق میں مستجاب دعا بنا دیجئے یا اللہ۔ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے
ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ، یہ طلبہ عزیز جب گھر سے چلے تھے، جب مدرسے میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے کچھ ارادے کیے تھے، ہم نیک بن کے زندگی گزاریں گے، ہم تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہم اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں گے، ہم اپنے ادارے کا نام روشن کریں گے، اساتذہ کا نام روشن کریں گے۔ میرے پیارے اللہ، شیطان ان کو کھلا رہا ہے، شیطان ان کو ٹہلا رہا ہے، شیطان ان کو بہکا رہا ہے، شیطان ان کو کمزور کر رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ، کتنے بچے ہیں جو مکمل طور پہ شیطان کے قابو میں آ گئے ہیں۔ اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی آپ پناہ دے دیجیے، اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی بچا لیجیے، اللہ جی بچا لیجیے، اللہ جی بچوں کو تہجد گزار بنا دیجیے، اللہ جی نیکوکار بنا دیجیے کہ اللہ یہ بچے راتوں کو دیر تک پڑھیں اور صبح جلدی اٹھ کر آپ کے سامنے انہی آنکھوں سے جن سے رات کو مطالعہ کیا تھا یہ گرم گرم آنسو بہائیں، سرد سرد آہیں کھینچیں، اور پیارے اللہ آپ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے بنے۔ اللہ ایسی شان اور توفیق دے دیجیے۔ میرے پیارے رب، میرے سوہنے رب، ماں باپ ان بچوں کا انتظار کر رہے ہیں، معاشرہ ان بچوں کا انتظار کر رہا ہے، گاؤں والے بستی والے ان بچوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اس قابل بنا دیجئے یہ امت کی بہترین رہبری کر سکیں، یا اللہ یہ بہترین امت کی امامت کر سکیں، یا اللہ امت کی بہترین قیادت کر سکیں۔ اللہ جی امت ان کا انتظار کر رہی ہے، اللہ ان کو تیار کر دیجئے، یا اللہ تیاری کی جگہ پر تیار نہ ہو سکے تو کہاں تیار ہوں گے۔ میرے پیارے اللہ ان اداروں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اللہ رحمتیں نازل فرما دیجئے، یا اللہ ان اداروں کو رحمتوں سے ڈھانپ دیجئے، یا اللہ ان بچوں کو محفوظ فرما دیجئے، نفس و شیطان کے احجام سے ان کے حملوں سے ان بچوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔